السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام ذیشان رضوی لیڈرشپ والا ہے اور میں طالب علم ہوں ریحان اے آئی ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بیچ نمبر 1 کا۔ میرے ساتھ آج شریک گفتگو ہیں صدف فیوچر آرکیٹیکٹ والی۔ صدف ایک پرجوش اور باصلاحیت پروفیشنل ہیں جنہوں نے MBA ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں کیا، جبکہ اس سے قبل کمپیوٹر سائنس میں پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ بھی حاصل کیا۔ وہ ایک تجربہ کار HR پروفیشنل ہیں اور اس شعبے میں 10 سال کا وسیع تجربہ رکھتی ہیں۔ زندگی میں ایک طویل وقفے کے بعد انہوں نے نہ صرف اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا دوبارہ آغاز کیا، بلکہ تعلیمی شعبے سے وابستہ ہو کر اپنی صلاحیتوں کو مزید نکھارا، جس کے بعد انہوں نے اسٹیٹ لائف میں بھی خدمات انجام دی۔ صدف کو سائیکلنگ، نیو جگہوں کی سیر اور مسلسل کچھ نیا سیکھنے کا بہت شوق ہے، جو ان کی متحرک اور مثبت شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ اس وقت وہ ریحان ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی طالبہ ہیں اور اپنی مہارتوں کو مزید بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ خواتین حضرات، چلیے آئیے آپ میرے ساتھ مل کر صدف کو ویلکم کریں۔ السلام علیکم، ویلکم صدف، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آپ کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ، خدا کا کرم ہے۔ تو ہم بغیر کسی تاخیر کے آپ سے کچھ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور آپ کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں، آپ کے تجربے اور تعلیم سے کچھ استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ بتائیے گا صدف کہ کام کی جگہ پر حوصلہ افزائی یا موٹیویشن کیوں ضروری ہے؟ موٹیویشن جو ہے وہ سب سے پہلے تو موٹیویشن کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ ہوتی کیا ہے، اور حوصلہ افزائی صرف کام کی جگہ پہ نہیں، ہر جگہ ہی بہت ضروری ہے۔ وہ گھر ہو، وہ باہر ہو، وہ کام کی جگہ ہو، وہ ایجوکیشن ہو، وہ کوئی اسٹوڈنٹ ہو، ہر ایک کے لیے موٹیویشن بڑی ضروری ہے۔ کچھ لوگ سیلف موٹیویٹڈ ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو حوصلہ افزائی جو ہے، کچھ لوگ تو سیلف موٹیویٹڈ ہیں، وہ تو خود ہی کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور کر لیں گے، اور کچھ لوگوں کو جو ہے وہ اس کی ضرورت پڑتی ہے اور دھکا لگانا پڑتا ہے۔ اچھی بات۔ اسی لیے یہ امپورٹنٹ ہے ہماری زندگی میں۔ ایک ملازم کی کارکردگی پر موٹیویشن کس طرح اثر انداز ہوتی ہے؟ ایک ملازم جو ہے نا، اب اس میں ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں کہ اس کو موٹیویٹ کرتی کون سی چیز ہے۔ کچھ لوگوں کو اچھی سیلری موٹیویٹ کرے گی، اور کچھ لوگوں کو ڈفرینٹ پیز اینڈ پرکس جو ہیں وہ موٹیویٹ کریں گے۔ کچھ لوگوں کی فیملی موٹیویٹڈ ہو تو انہیں لگتا ہے کہ انہیں اور زیادہ موٹیویشن مل رہی ہے۔ اس طرح یہ ڈفر کرے گا پرسن ٹو پرسن کہ کون سی چیز اس کو موٹیویٹ کر رہی ہے۔ سیلری تو ایک بیسک نیڈ ہے نا، تو سم ٹائمز یہ ساری چیزیں بھی ہوں اور اس کو اگر اس کی بھوک جو ہے وہ ایک گروتھ یا لرننگ ہے وہ نہ مل رہی ہو تو وہ سب چیزیں اس کے لیے بیکار ہوتی ہیں۔ تو یہ ڈفر کرتا ہے کہ کس کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے۔ اچھی بات ہے۔ یہ بتائیے کہ تعلیمی میدان میں طلباء کے لیے حوصلہ افزائی کیوں اہم ہے؟ یہاں پہ پھر وہی بات آ گئی کہ کچھ بچے انہیں شوق ہے پڑھنے کا، وہ تو خود سے پڑھ لیں گے، اچھے گریڈز بھی لے لیں گے، اور کچھ بچے ایسے ہیں جن کو سمجھانے کی، موٹیویٹ کرنے کی، ان کی حوصلہ افزائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب جو بچے انٹرنزکلی موٹیویٹڈ ہیں، ان کا اپنا انٹرسٹ ہے یا ان کا اپنا کوئی پیشن ہے، وہ کچھ بننا چاہتے ہیں، یا پھر ان کے اندر کیوریاسٹی ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں، کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، وہ تو خود سے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن وہ بچے جو کہ ابھی
मोस्टली हमारे इर्द-गिर्द पाए जाते हैं सिस्टम में, जो कि भाग रहे हैं कि अच्छा एक अच्छा सैलरी पैकेज मिले, या फिर उसके लिए हमें अच्छी एजुकेशन की तरफ जाना है, या फिर वो बच्चे जो कहते हैं कि नहीं मुझे तो ए ग्रेड ही लेना है, या मुझे सबसे ज़्यादा मार्क्स लेने हैं। आजकल तो यही दौड़ लगी हुई है, पता नहीं वो बच्चे इतने ज़्यादा नंबर लेते कैसे हैं। तो ये जो बच्चे हैं ये एक तरह की एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है कि वो उस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं कि हमें ग्रेड्स चाहिए या फिर हमें ज़्यादा मार्क्स चाहिए। तो उनको जो है वो एक तरह की मोटिवेशन ही शायद अपने पेरेंट्स की तरफ से उसी पे मिलती है कि अच्छा हमने ये हासिल करना है। तो ये एक तरह की एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है कि उनको बता दिया जाता है ये आपका गोल है और ये आपने अचीव करना है। एक उस्ताद तलबा को कैसे मोटिवेट कर सकता है? एक उस्ताद जो है, अगर हम लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना वो रिकग्निशन है। अगर हम मैस्लो की थ्योरी को पढ़े ना तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो रिकग्निशन है। अगर हम स्टूडेंट्स को रिकग्नाइज करें बजाय इसके कि वो ग्रेडिंग की तरफ भागें, हम उनको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ दें कि वो नई चीज़ों को सीखने में दिलचस्पी रखें और कुछ ना कुछ नया करें और उनको रिकग्नाइज किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने कुछ दिन पहले एक टेड टॉक उसकी पढ़ी थी सुगाता मित्रा की, जिसमें वो ग्रैनी क्लाउड का जिक्र करते हैं और वो कहते हैं कि जी कुछ बूढ़े हैं जो कि बच्चों को मोटिवेट करते हैं, उनको क्वेश्चंस देते हैं कि वो एक्सप्लोर करें, और उनका जो बेसिकली काम है वो सिर्फ यही है कि वो मोटिवेशन देनी है उन्होंने बच्चों को, और इससे बच्चों का अपना एक इंटरेस्ट डेवलप होता है कि वो फर्दर कुछ ना कुछ नया सीखने की, कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारे टीचर्स हैं उनका भी यही रोल होना चाहिए, बजाय इसके कि वो उनको एक पैटर्न, फिक्स पैटर्न दे दें कि नहीं ये सवाल है और इसका यही जवाब है, जो कि ट्रेडिशनल पैटर्न है हमारा पाकिस्तान का। तो वो फिर मोटिवेट कहाँ करेगा, वो तो बस रट्टा लग गया। और खैर उन बच्चों की भी अपनी मोटिवेशन है, ग्रेड्स मिलने और नंबर्स मिलने के बाद वो भी मोटिवेटेड हो जाते हैं, लेकिन एट द एंड जो है वो रिजल्ट तो कोई खास नहीं आने वाला जिस तरह चेंजेस आ रही हैं। ठीक है। बताइएगा कि बहैसियत HR प्रोफेशनल के तौर पर आप मुलाजमीन की मोटिवेशन कैसे बढ़ाती हैं? मुलाजमीन की जो मोटिवेशन है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ट्रायंगल है। एक कॉर्नर पे ऑर्गेनाइजेशन खड़ी है, एक पे आपका एम्प्लॉय खड़ा है और एक पे आपकी फैमिली खड़ी है। ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, मुझे नहीं पता ऐसा एक्चुअली है कि नहीं। तो ऑर्गेनाइजेशन जब एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए कुछ करती है ना, और एक तरफ वो साथ में अब उसकी फैमिली को भी लूप में लेती है, तो उसके लिए एक डबल मोटिवेशन मिल जाती है उसको। एक तो वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मोटिवेटेड होता है और उधर से फिर जब ऑर्गेनाइजेशन उसकी फैमिली को भी लूप में लेती है तो फैमिली भी उसको मोटिवेट करती है कि नहीं अच्छा परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि हम एक ऑर्गेनाइज करते हैं फंक्शन आफ्टर 1 ईयर एम्प्लॉयज़ के लिए, और उसमें उनकी फैमिलीज़ को इनवाइट किया जाता है। तो जब फैमिलीज़ के सामने आप उसको एक रिवॉर्ड दे रहे हैं, वो स्टेज पे आता है और वो एक उसको आप रिवॉर्ड दे रहे हैं, वो अपना अवार्ड वसूल करता है, तो वो उसको खुद भी मोटिवेशन मिल रही है इंडिविजुअली, और जब उसकी फैमिली के सामने उसको मोटिवेशन मिलती है तो उनका भी मोरल वो बूस्टअप होता है और वो पुश करते हैं उसको और ज़्यादा स्ट्रगल करने के लिए। तो इस तरह के जो टैक्टिक्स हैं वो एज ए ह्यूमन रिसोर्स जो वो यूज़ करने चाहिए। ओके, वेरी गुड। ये बताइए कि काम के दौरान थकन और बेदिली को कैसे दूर किया जा सकता है? काम पसंद का हो तो थकन होती नहीं है।
اور اگر बेदिली नहीं, थकन होती नहीं है अगर काम पसंद का हो। नहीं पसंद का तो फिर उसमें पसंद जो है वो शामिल कर देनी चाहिए, उसको इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए। अगर आपका एम्प्लॉय जो है वो उसको पसंद नहीं कर पा रहा, तो आप उसके साथ मिलके बैठें, कहाँ पे प्रॉब्लम है, उसको पसंद करवाने की कोशिश करें। देखिए, मुलाजमत के दौरान पसंद और नापसंद का सवाल तो होता ही नहीं है, हुक्म हाकिम जी बिल्कुल, नौकर क्या और नखरा क्या। इसीलिए इसीलिए ये सवाल किया कि अगर उसको बेदिली है, इंटरेस्ट नहीं है या थकन है, तो बहैसियत एक प्रोफेशनल के हम क्या ऐसा अमल करें कि वो कुछ थोड़ा सा मोटिवेट हो जाए। अच्छा, उसको अगर बेदिली है या थकन है तो उसकी वजह को ढूंढना चाहिए कि आखिर इसका रीज़न क्या है। तो अगर हम उसके उस वजह को ख़त्म कर देंगे तो वो बेहतर हो जाएगा। इसमें मुझे याद आ गया कि आप हंस क्यों रहे हैं? मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग निकम्मे और कामचोर होते हैं। ये भी ठीक है। ये मैं वो सोच के हंस रहा था। नहीं, कोई बात नहीं। ये बताइए कि लंबे वक्फे के बाद दोबारा करियर शुरू करने में मोटिवेशन का क्या किरदार होता है? अच्छा, ये मोटिवेशन जो है ये एक्सट्रिंसिक हो या इंटरनल हो, मोटिवेशन जो है वो रोल तो प्ले करती है। अब मुझे मेरा बाहर निकलना जो है था वो सिर्फ इंटरनल नहीं था, मुझे एक्सटर्नल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। मुझे और लोगों ने मोटिवेट किया कि नहीं आप निकलें। तो मुझे ऐसा फ़ील होता था कि नहीं अब बहुत टाइम गुज़र गया है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रुक गई हैं, तो मुझे निकलना चाहिए, लेकिन मैं कर ही नहीं पा रही थी। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत ज़्यादा पुश किया। इवन जो स्कूल जॉब है वो एक बहुत ही छोटा-सा स्कूल था जहाँ से मैंने दोबारा स्टार्ट लिया। मुझे चंद दिन में ही वो दोबारा से एक जोश और वल्वला जो एक दब गया था, वो महसूस हुआ वापस जाके। चंद दिन में ही ये फीलिंग आना शुरू हो गई, नहीं मैं काफ़ी फ्रेश फ़ील कर रही हूँ। अच्छी बात है। तो अब इससे एक नया सवाल पैदा हो गया आपके जवाब से कि क्या इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक यानी अंदरूनी और बैरूनी मोटिवेशन में फ़र्क अहम है? जी, बिल्कुल। दोनों में फ़र्क जो है वो इम्पोर्टेंट तो है। अब जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो तो इंटरनली आनी आनी है। उसको जो अच्छा लगता है इंसान को उसने कर ही लेना है। लेकिन अगर आपको नज़र आ रहा है अच्छा सैलरी पैकेज है तो फिर मजबूरन करना पड़ेगा। मजबूरन या खुशी से? नहीं, नहीं। अब ये आपकी नीड है ना, ये तो बेसिक नीड है सैलरी। तो वो तो जब सैलरी आ रही है तो फिर तो मजबूरी भी है तो करना पड़ेगा। और अगर खुशी है तो फिर तो आप एक्सेल कर जाएँगे ना। हाँ, ख़वातीन के लिए काम और तालीम में मोटिवेशन के बड़े चैलेंजेस क्या हैं? तालीम और काम में, आप इसको थोड़ा-सा क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें। ख़वातीन जब कोई काम कर रही होती हैं और या एजुकेशन ले रही होती हैं, तो उनको मोटिवेशन के लिए क्या रुकावटें पैदा होती हैं? बीइंग अ ख़वातीन, लेडी के तौर पे आपको ने हुँ। ये जवाब देना है कि क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या मुश्किलात आती हैं जिसको कि आपने ओवरकम करना होता है और फिर आप मामलात में अपना इंटरेस्ट कायम रखती हैं और उस चाहे जॉब हो या एजुकेशन हो, उसे कंटिन्यू करती हैं। मसलन हमारे यहाँ बहुत सारे घरानों में पाकिस्तान में मैं समझ गई, मैं आपका सवाल ख़वातीन समझ की गई। तालीम के बहुत खिलाफ हैं। हुँ। बच्चियों को या लड़कियों को नहीं चाहते कि वो बाहर निकले और तालीम हासिल करें। जॉब तो बहुत दूर की बात है,
اور کوئی لوگ تعلیم اگر حاصل کرنے بھی دیتے ہیں، چاہے مدرسے میں پڑھائیں یا اسکول کالج میں پڑھائیں، تو پھر وہ اس کو پریکٹیکل لائف میں جاب میں نہیں آنے دیتے ہیں. میاں بھی منع کر رہا ہوتا ہے، ابا بھی منع کر رہے ہوتے ہیں، بھائی بھی ٹوک ٹوک کر رہے ہوتے ہیں. تو اس قسم کے مسائل یا پرابلم پاکستان میں خواتین میں بہت ہے. تو یہ میرا آپ سے سوال تھا، آپ چونکہ اس وقت خواتین کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، کہ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور چیلنجز ہوتے ہیں؟ مثلا یہ بھی ایک چیلنج ہے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو ان کو ہوم ورک بھی کرنا ہے، ٹائم نکالنا ہے اسکول جانے کے لیے یا جاب پہ جانے کے لیے. تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے ان کے لیے. جی بالکل. ان کی سوشل لائف بھی ہے، مہمانداری بھی ہے، یہ ایک بڑا چیلنج ہے. جی آپ کے گھر اگر مہمان آ گئے، آپ نے ہوم ورک کرنا ہے، لیکن آپ نے ہوم ورک چھوڑ کے ان کو انٹرٹین کرنا ہے، کیونکہ اگر بالکل وہ صحیح. آپ کے سسرالی رشتہ دار ہیں تو بہت بڑا پنگا ہو جائے گا. اگر آپ نے اس کو صحیح سے انٹرٹین کیا، آپ کے اپنے میکے والے ہیں، تو آپ نے کہہ دیا کہ بھائی مجھے کام ہے، تم خود ہی جا کے چائے بنا لو، ہے نا. ایسے ہی ہے. لیکن نن سے نہیں کہہ سکتی. جی بالکل. کسی سے بھی نہیں کہہ سکتے وہاں پہ تو. یہ میرا مطلب ہے. اب میں نے کتنی وضاحت کر دی آپ کو اپنے سوال کی. جی یہ مجھے 2 منٹ پہلے ہی واضح ہو گیا تھا کہ سوال یہ ہے، جب آپ نے تھوڑا سا تو ابھی سوال تو آپ نے کافی خود ہی جواب کافی سارا دے ہی دیا. اچھی بات ہے. چلیے، تو مطلب کم و بیش وہی چیلنج ہیں خواتین کے جو ہم کو نظر آتے ہیں دنیا میں. اس کے علاوہ کوئی ایسا لیکن خفیہ اچھا چیلنج ہڈن نہیں ہے کوئی جو ہمارے سامنے نہ ہو. ایسے ہی ہے، یہی چیلنجز ہیں. اور اگر تو سب خواتین کی بات نہیں کروں گی، جو اکا دکا ہے نا، جو بہت زیادہ سیلف موٹیویٹڈ ہے، وہ بیچاری کسی نہ کسی طرح زور لگا کے کوشش کر ہی لیتی ہیں کہ نہیں میں اپنی منزل پہ پہنچنا ہے مجھے. بالکل 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 صحیح بات. وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں، ایک آپ کی بلکہ بیچ میٹ ہیں، پوجا. تو پوجا بتاتی ہیں کہ میرے اوپر بہت ریسٹرکشن تھی، ہم لوگ گھر سے باہر نہیں جا سکتے، لیکن وہ گھر پہ رہ کے ہی وہ اتنی زیادہ اسٹرگل کر رہی ہیں کہ انہوں نے ارن بھی کیا اور ابھی وہ اے کو سیکھ رہی ہیں. اچھا. یہ ہے کہ ان کو اپنے ہسبینڈ کی جو ہے وہ سپورٹ ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے کچھ بھی کر رہے ہیں. لیکن وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ کنزرویٹو ہیں اور وہ نہیں آن لائن بھی کام کرنے کے حق میں نہیں ہے، ان کے لیے کافی پریشانی ہے. اچھی بات ہے. یہ بتائیے کہ ایک مثبت ورک انوائرمنٹ موٹیویشن کو کیسے متاثر کرتا ہے؟ اگر آپ کو میری یہ اردو میں کوئی مشکل آ رہی ہے تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں، میں اس کو انگریزی میں ٹرانسلیشن کر دوں گا. نہیں بالکل ٹھیک ہے. آپ پازیٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں، ایک پازیٹیو انوائرمنٹ جو ہے وہ کس طرح اس پہ افیکٹ کرے گا. پازیٹیو انوائرمنٹ تو بہت ضروری ہے. یہ شاید بات میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی ڈسکس کی کہ آپ کے پاس اچھی سیلری بھی آ رہی ہے اور سارے پرکس بھی مل رہے ہیں، لیکن آپ کا انوائرمنٹ میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، انوائرمنٹ اچھا نہیں ہے، تو بھی بہت سے آپ کے امپلائیز جو ہیں وہ چھوڑ جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. آپ بہت سارے اچھے لوگ جو ہیں وہ ان کو صرف اس وجہ سے لوز کر دیتے ہیں کہ آپ کا انوائرمنٹ اچھا نہیں ہے. طلبا کو خود سے سیکھنے یا سیلف لرننگ کی طرف کیسے راغب کیا جا سکتا ہے یا متوجہ کیا جا سکتا ہے؟ اول تو ابھی آج کل کے جو طلبہ ہیں ان کو خود سے سیکھنے کا پتہ ہی نہیں ہے. پہلے تو وہ ان کو بتائیں نا کہ اس طرح سے سیکھنا ہے، لرن ہاؤ ٹو لرن، تو ابھی تو انہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے. ابھی تو انہیں یہی پتہ ہے ہم نے ٹک ٹاک چلانی ہے یا ہم نے ریلس دیکھنی ہے، وہ سارا انٹرسٹ ابھی اسی طرف ہے. ابھی تو پہلے ان کو ایک ٹریک پہ چڑھنے کی ضرورت ہے، بلکہ طلبہ سے پہلے ان کے پیرنٹس کو ٹریک پہ چڑھنے کی ضرورت ہے. جب تک انہیں نہیں سمجھ آئے گی تو طلبہ نے کہاں پہ آنا ہے. تو ہمارا پورا سسٹم ہی وہی ہے، ساری سکولنگ چینج ہوگی تو پھر ہی اس طرف آئیں گے نا. تو پیرنٹس کو ضرورت ہے، پورا سسٹم جو ہے وہ اس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ابھی ہماری نیڈس کیا ہیں. وہ کنونشنل اسٹڈی نہیں ہے، ابھی تو ریکوائرمنٹ ہی چینج ہو گئی ہے. تو پاکستان ابھی کافی پیچھے ہی ہے، بہت کچھ بدلنے کی ضرورت ہے. کیا تعریف واقعی موٹیویشن بڑھاتی ہے؟
یعنی اپریسیشن جو ہے وہ کسی کو موٹیویٹ کر لیتی ہے؟ بالکل کرتی ہے، بلکہ اچھا خاصا کر دیتی ہے۔ ابھی مجھے اگزامپل کوئی یاد کرنے میں مشکل ہوگی، لیکن کرتی ہے۔ آپ تھوڑا سا کسی کو تھوڑا سا پیٹ آن دا بیک کریں تو کہاں کا کہاں بیچارہ پہنچ جاتا ہے، بہت کچھ کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں بچے۔ آپ تھوڑا سا حوصلہ تو دیں انہیں، اور بجائے اس کے کہ آپ کرٹیسائز کریں یا کچھ نیگیٹو بات بولیں، اس کے بجائے اگر آپ تھوڑا سا اس کو تھپکی لگائیں گے تو بچے کافی کچھ پازیٹیوٹی کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں آپ کی بات، بجائے اس کے کہ وہ آپ کچھ نیگیٹو بولیں اور وہ اپنے کان ہی بند کر لیں، بولی جا۔ اچھی بات ہے۔ ناکامی کے بعد خود کو دوبارہ موٹیویٹ کیسے کیا جائے؟ یہ سوچ کے کہ گرتے ہی ہیں شہ سوار میدانوں میں، پھر کھڑے ہو جائیں۔ اور جو بندہ کچھ کرنا چاہتا ہے وہ تو کر گزرتا ہے، وہ بار بار گرتا ہے، بار بار اٹھتا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ فیلئر کے بعد اس نے کچھ سیکھا ہے، بلکہ بار بار فیل ہو کے کچھ نیا سیکھا ہے، تو پھر شاید وہ کچھ کر ہی نہیں پائے گا۔ وہ شہ سواری کیا رہی جو گر گئے میدان میں، زین تک کھیلتی نہیں طاقت اگر ہو ران میں۔ یہ آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہمیں بہت ہی چھوٹے سے جانور سے یا حشرات و ارض سے سبق لینا چاہیے۔ اب سے چیونٹی کو دیکھیں کہ اگر وہ کسی اتنی ننھی سی جان اور ایک اونچی سی دیوار یا پتھر پہ اسے چڑھنا ہوتا ہے، 50 مرتبہ گرتی ہے تو بالآخر وہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو ناکامی سے انسان کو سبق یہ لینا چاہیے کہ ہم اس کو کر سکتے ہیں، اور یہ جذبہ رکھتے ہوئے اس کے لیے جہد مسلسل اور کوشش مسلسل کرنی چاہیے، تو وہ کام ہو جاتا ہے اور ہو اچھا، جاتا یہ جو آپ نے چینٹی والی بات کی تو اس سے مجھے یاد آ گیا کہ کوئی 6-7 کلاس میں سٹوری پڑھائی جاتی تھی، چینٹی گری اور پھر چڑھی، پھر گری پھر چڑھی، یاد کر لو، یہ سٹوری یاد کر لیں، تو ساتھ میں اس کا مورل بھی یاد کرا دیا جاتا تھا۔ لیکن اس کا جو کرکس ہے، جو اس کے اندر وہ ایموشن ہے کہ وہ گری اور پھر اٹھی اور پھر اس نے بار بار کوشش کی، اس کو رٹا لگانے سے تو اس کی وہ جو ایک فیل تھی نا، وہ مر ہی گئی تھی۔ اچھا اچھا۔ وہ فیل جو لرننگ کے ساتھ آنی ہے نا کہ اچھا یار اس چیز کا مقصد کیا ہے اس کو یاد کرنے کا، ہم اس کو یاد کیوں کر رہے ہیں، وہ جو ہے وہ تھا ہی نہیں، اور ابھی بھی تقریباً ایسا ہی ہے۔ صحیح۔ کیا مالی مراعات ہی سب سے بڑی موٹیویشن ہوتی ہیں؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں، یہ تو بالکل بھی نہیں، میں اس سے ایگری ہی نہیں کرتی۔ کیوں؟ میں خود ایک بڑی ایگزامپل ہوں اس کے لیے کہ میں نے جب سرینا جوائن کیا تو ایز این ایچ آر آفیسر 1 سال کے بعد انہوں نے مجھے پروموشن دیا۔ جو میرے باس تھے بہت ایک زبردست پرسنالٹی تھی، اور کہہ لیں کہ میں نے ایک گورنمنٹ جاب چھوڑی، اور گورنمنٹ جاب کوئی بھی نہیں چھوڑتا، کوئی حوصلہ ہی نہیں کرتا کہ اچھا میرے ہاتھ میں آئی ہوئی میں چھوڑ دوں، یہ لیکن سرینا مجھے کیا ہے؟ سوری سرینا کیا ہے؟ سرینا ہوٹل ہے او اچھا، کس شہر میں؟ فیصل آباد میں۔ اوکے 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 اوکے، اچھا اچھا اچھا، جی پلیز کنٹینیو۔ تو لوگ گورنمنٹ جاب چھوڑتے نہیں ہیں، اور میں نے اس لیے کہ میں نے ایچ آر پڑھ لیا اور مجھے ایچ آر میں ہی جاب کرنی ہے، میں نے وہ جاب چھوڑ دی۔ اور پھر جب میں نے سرینا جوائن کیا تو وہ جو میں چاہتی تھی مجھے وہ ملا، کہ واہ، مجھے ایچ آر سے ریلیٹڈ کام کرنے کے لیے ایک اچھا باس مل گیا، وہ ایک طرح سے میرے مینٹور تھے، اور انہوں نے مجھے وہ سارا پریکٹیکلی جو ہے وہ سکھایا جو کہ میں نے بکس میں پڑھا تھا، گو کہ وہ ڈفرینٹ تھا تھوڑا۔ تو
وہ میں نے سارا وہاں پہ لرن کیا. اب وہ کیا کرتے تھے، وہ جیسے ہر ایک اچھی آرگنائزیشن جو ہے وہ آپ کو ایئرلی ٹارگیٹس دیتی ہے، وہ مجھے ہر سال ایک ٹارگیٹ دیا کرتے تھے. اور انہوں نے بیچ میں بھی مجھ سے گاہے بگاہے پوچھتے رہنا کہ اچھا کہاں تک پہنچے، کون کون سے ٹارگیٹ میٹ اپ کر لیے ہیں. اور پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر جو ہے وہ اپریزل ہوتا تھا. بہت مزہ آتا تھا کام کرنے کا، گڈ. اور ٹارگیٹس بھی کمپلیٹ ہوتے تھے اور پھر اس پہ واہ واہ بھی ہوتی تھی. تو تقریباً 3 سال اسی طرح چلتا رہا، اور تیسرے سال آیا، ابھی سال میرا کمپلیٹ نہیں ہوا تھا اور وہ چلے گئے، انہوں نے کسی وجہ سے چھوڑ دیا. اب جب نئے باس آئے ہیں، انہوں نے پوچھا ہی نہیں کہ آپ نے کیا کیا. بڑی اچھی سیلری تھی، اچھے پرکس تھے. اس زمانے میں 100 لیٹر پیٹرول ملتا تھا. آج کل جو ریٹ پیٹرول کا چل رہا ہے وہ 100 لیٹر کی کیا ویلیو ہوگی. اس وقت بھی بڑی ویلیو تھی، وہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا. پرکس بہت اچھے تھے، لیکن وہ مجھے لگا کہ گروتھ ہی رک گئی ہے. نہ کوئی ٹارگیٹ مل رہا ہے، اور کوئی خود سے بھی کرنے کی کوشش کرو تو کوئی اپریسیشن ہی نہیں ہے، نہ ہی کوئی پوچھ رہا ہے کہ کیا کیا ہے. ایسے لگ رہا تھا جیسے ایچ آر سے واپس وہی تھکے ہوئے کنونشنل ایڈمن میں چلے گئے ہیں. تو میں نے وہ جاب چھوڑ دی. یہ بات تو صحیح ہے کہ جہاں انسان کو کام کرنے میں مزہ آئے تو وہاں وہ کم سیلری میں بھی گزارا کرتا ہے. ایون میرے پاس اس وقت آگے جاب نہیں تھی، میں نے وہ جاب چھوڑ دی. میں نے کچھ سوچا ہی نہیں، مجھے مزہ ہی نہیں آ رہا، مجھے کچھ سیکھنے کے لیے نہیں مل رہا. اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. یہ بتائیے گا کہ ہم ایک ایچ آر پروفیشنلز کے لیے موٹیویشنل اسکلز کیوں ضروری ہیں؟ جو آپ کا ایچ آر ہے نا، سب سے امپورٹنٹ ہے کسی بھی آرگنائزیشن میں. اس نے ہر ایک کے ساتھ ملنا ہے، ہر ایک کی پرابلمس کو جاننا ہے. وہ خود سے موٹیویٹڈ نہیں ہوگا تو باقیوں کو کیسے موٹیویٹ کرے گا کچھ کرنے کے لیے. تو اس کے اپنے لیے بھی موٹیویشن بڑی ضروری ہے، اور اس کو سیلف موٹیویٹڈ ہونا چاہیے، اسپیشلی ایچ آر کو، کیونکہ اس کے اوپر بڑا پریشر ہوتا ہے. تو اس نے ظاہر ہے گولز کے آرگنائزیشنل گولز کو بھی دیکھنا ہے، اور اس نے ہیومن ریسورسز کو بھی دیکھنا ہے. اس لیے اس کو سیلف موٹیویٹڈ ہونا چاہیے، نہ کہ اس کو کسی کو موٹیویٹ کرنا پڑے. کوئی بھی نہیں کرتا. کیا ڈیجیٹل ٹولز اور اے آئی موٹیویشن بڑھانے میں مددگار ہیں؟ بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ایچ آر کا بہت سارا جو کام ہے نا، جو ایڈمنسٹریشن ورک ہے، وہ اے آئی جو ہے وہ اس میں کافی ہیلپ کرے گی. اس کا کافی ٹائم جو ہے، جو ان ساری چیزوں میں کنزیوم ہو جاتا ہے، اس میں اے آئی اس کو ہیلپ کر سکتی ہے. اوکے. آپ کے ذاتی تجربے میں صدف سب سے مؤثر موٹیویشنل ٹیکنیک کیا ہیں؟ سب سے مؤثر موٹیویشنل ٹیکنیک ہے کہ امپلائی سے زیادہ اس کی فیملی کا دھیان رکھا جائے. مجھے انٹریکٹ. لگتا ہے یہ میرا ذاتی خیال ہے. باقی ریسرچ کیا کہتی ہے مجھے نہیں پتا. میرا ذاتی خیال ہے کہ امپلائی سے زیادہ آپ اس کی فیملی کا خیال رکھیں. اوکے، اچھی بات ہے. آخر میں آپ مجھے بس یہ بتائیے کہ نوجوانوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی تاکہ وہ تعلیم اور کیریئر میں پرعزم رہیں؟ نوجوانوں کے لیے میرا ہمیشہ سے یہی میسیج ہے، آج بھی یہی ہے کہ اپنا وقت ضائع مت کریں. آج کل کے نوجوان اپنا ٹائم بھرپور طریقے سے ضائع کر رہے ہیں اسکرولنگ میں، ریلس دیکھنے میں، بس اور کوئی کام ہی نہیں ہے. یہی کچھ ہے، ہر وقت موبائل پہ لگے ہوئے ہیں. ایون انٹریکشن بھی نہیں ہے لوگوں کے ساتھ کہ وہ کسی کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں. فیس بک کھلی ہوئی ہے، اس پہ کچھ دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب کے شارٹس دیکھ رہے ہیں، بس یہی کچھ کرتے ہیں. تو اپنا وقت ضائع مت کریں، اس کو کسی ایسی جگہ پہ انویسٹ کریں کہ آپ کو کبھی فائدہ دے. ہمیں ایک ایک منٹ جو ہے وہ بچوں کا بڑا ہی قیمتی ہے. جب میں دیکھتی ہوں کہ کر کیا رہے ہیں،
بہت کچھ ہے کرنے کو. جب سے یہ ریحان اسکول جوائن کیا ہے 1 منٹ کی فرصت نہیں ہے. تو بچے جو ہیں وہ کیسے کتنے منٹ ضائع کر رہے ہیں، گھنٹے. وہ جا کدھر رہا ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے، اور اتنا اسپیڈیلی وقت جا رہا ہے نا کہ اگر یہ گزر گیا تو ان کے ہاتھ کچھ نہیں آنا. بہت بہت شکریہ صدف آپ کا. آپ نے انتہائی اہم معلومات ہم سے شیئر کی اور آپ نے وقت دیا ہمیں. انشاءاللہ ہم دوبارہ بھی کبھی آپ سے ضرور استفادہ حاصل کریں گے آپ کے نالج اور تجربے سے کسی نئے سبجیکٹ پہ نئے سوالات کے ساتھ. جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.